السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریف حمد و ستائش، بڑائی کی بریائی باقی سب اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے۔ اس کائنات کا وہ واحد خالق و مالک فرما روا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہی دعاؤں کا سننے والا، وہی مشکلات کا حل کرنے والا، وہی رزق کا دینے والا، اولاد کا دینے والا، بگڑی بنانے والا، مشکلات میں مسائل میں سہارا بننے والا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ درود و سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ قرآن مجید کی وہ مشہور آیت میں نے پڑھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اسلام ہی کو صحیح مذہب قرار دیا ہے، اور اس مذہب کا نام اسلام رکھا گیا ہے۔ اس مذہب کے ماننے والوں کا نام مسلم رکھا گیا ہے۔ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے۔ تو بہار اسلام کانفرنس کے سلسلے میں یہ بات ذہن میں رہے کہ عالم اسلام میں، عرب ممالک میں اور دیگر مقامات پر، ساری دنیا میں ایک طرح کی بیداری ہے، ایک شعور ہے، اور لوگ آہستہ آہستہ اور کہیں پر ذوق در ذوق اور کہیں پر پورے زور و شور کے ساتھ اسلام کی طرف مائل ہوتے ہوئے نظر آئے۔ 21ویں صدی کا یہ زمانہ، اس میں گزشتہ کئی صدیوں سے اسلام اور مسلمانوں کو دبانے اور ختم کرنے اور ان کو ڈپریس کرنے کی تمام تر کوششیں چلتی رہیں، اور دشمن ان کوششوں میں بڑی حد تک غالب رہا، کامیاب رہا۔ دور حاضر میں بھی یہ کوششیں پورے زور و شور کے ساتھ جاری ہیں، اور اسلام اور مسلمان دشمن کے نشانے پر ہیں۔ لیکن اس کے باوجود دیکھنے میں آ رہا ہے کہ دنیا کے اندر ایک بیداری پیدا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ غم کی بھی ایک بڑی تعداد ہے جو اسلام کی طرف مائل ہوتی چلی جا رہی ہے۔ بالخصوص لکھا طبقہ جنہوں نے اپنے مذہب کے بارے میں اور اسلام کے بارے میں خاص طور سے اسٹڈی کی ہے، اور ان کو اس بات کا پتہ چلا کہ ہم جو مذہب کے ماننے والے تھے، چاہے وہ کرسچینٹی ہو، چاہے وہ ہندوازم ہو، چاہے وہ کوئی اور مذہب ہو، پھر اس کے بعد انہوں نے اسلام کا بھی مطالعہ کیا تو ان کے دل نے اندر سے گواہی دی کہ سچا مذہب جو ہے وہ اصل میں اسلام ہے۔ ایسے بہت سے واقعات ہیں، روزانہ رونما ہوتے رہتے ہیں۔ انفرادی طور پر بھی کئی لوگ دنیا کے مختلف مقامات میں اسلام کے اندر داخل ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور جو ابھی اسلام کے اندر داخل نہیں ہوئے ہیں ان میں سے بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اسٹڈی کر کے، مان کے، حقائق کا پتہ لگا کے یہ محسوس کرنے لگے ہیں کہ اسلام ہی سچا مذہب ہے۔ اور کہیں پر حالات ایسے کروٹ لے رہے ہیں کہ جس کی بنیاد پر لوگوں کو یہ بات بولنے پر مجبور ہونا پڑ رہا ہے کہ اسلام کا حکم سچا ہے، اسلام کا قانون صحیح ہے، مسلمانوں کا طریقہ، ان کی زندگیاں اور ان کا جو رسم و رواج ہے
وہ صحیح ہے۔ یہ بات بولنے پر ان کو مجبور ہونا پڑ رہا ہے۔ فی الحال ان تمام تفصیلات میں گئے بغیر آج کی اس گفتگو میں حدیث جبریل کی روشنی میں آپ کے سامنے وہ حدیث شریف جو کافی طویل ہے اس کی کچھ تشریح کی کوشش کروں گا، جس کے اندر اسلام کی اور ایمان کی اور پھر احسان کی تعریف بتائی گئی۔ اسلام کس کو کہتے ہیں، ایمان کس کو کہتے ہیں، احسان کس چیز کا نام ہے، اور پھر قیامت کب آنے والی ہے یا پھر قیامت کی نشانیاں کیا ہیں۔ یہ 5 چیزیں ہیں جو اس حدیث جبریل میں خاص طور سے بتائی گئی۔ حدیث جبریل جس کو کہتے ہیں، احادیث کی کتابوں میں ایک بڑی طویل حدیث ہے جس کو جو مشہور و معروف راوی ہیں احادیث کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے روایت کیا گیا ہے، اور ایک ایسے صحابی جن سے احادیث بہت کم روایت کی گئی ہیں، حالانکہ ان کا جلال، ان کا ایمان اور ان کا اسلام کے بارے میں شدید ہونا بہت مشہور ہے۔ میرا مطلب ہے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ حدیث کی تفصیل یہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو دین کی تعلیم دے رہے تھے۔ اتنے میں ہم نے دیکھا کہ اچانک ایک شخص لوگوں کے درمیان میں سے آتا ہوا نظر آیا جو بہت ہی سفید لباس پہنا ہوا تھا، اور اس کے بال بالکل سیاہ تھے، اور اس کے چال ڈھال سے، اس کے آنے سے ایسا محسوس نہیں ہوتا تھا کہ وہ بہت دور سے کہیں باہر سے آیا ہے۔ اور جب وہ آیا تو ہم نے محسوس کیا کہ یہ آدمی تو نیا ہے، کہیں دور سے بھی آیا ہوا نہیں ہے، سفر کے اثرات اس کے اوپر نمایاں نظر نہیں آ رہے تھے، پھر بھی مجمع میں سے کوئی بھی اس کو نہیں پہچانتا تھا۔ وہ آیا اور آ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھ گیا، اور اپنی مانڈی حضور کی مانڈی سے اس نے ملا دی، اپنے زانو حضور کے زانو سے اس نے ملا دی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زانو پر اس نے ہاتھ رکھا اور اس نے سوال کیا کہ اے محمد بتلائیے کہ اسلام کیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر۔ سب سے پہلی بنیاد اسلام کی یہ ہے کہ وہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ اسلام کی پہلی بنیاد ہے۔ اور پھر اس کے بعد وہ نماز پڑھے روزانہ 5 وقت کی، پھر رمضان اس کی زندگی میں آ جائے تو اس کے روزے رکھے، صاحب نصاب ہے تو اس کے مال کی زکوٰۃ ادا کرے، اور اگر وہ صاحب استطاعت ہے تو پھر حج بیت اللہ ادا کرے۔ یہ 5 چیزیں اسلام ہیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر اس شخص نے کہا کہ آپ نے سچ کہا۔ اس پر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں تعجب ہوا کہ سوال اسی شخص نے کیا ایسے جیسے وہ نہیں جانتا تھا، لیکن جب اس کو جواب دیا گیا تو اس نے اس کی تصدیق کی۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ہم کو تعجب ہوا کہ سوال بھی کیا اور تصدیق بھی کی۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ عام طور پر تو یہ ہوتا ہے کہ جس کو کچھ معلوم نہیں ہوتا وہ سوال کرتا ہے اور جو بات بتاتی جاتی ہے اس کو مان لیتا ہے، لیکن تصدیق وہ کرتا ہے جو پہلے سے جانتا۔ غرض یہ کہ اس شخص نے پھر دوسرا سوال کیا، اس نے کہا کہ ایمان کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ آدمی یقین کرے اللہ کی ذات پر، ملائکہ پر، اللہ کی کتابوں پر، اور اللہ کے رسولوں پر، اور قیامت کے دن پر، اور تقدیر پر۔ یہ 6 چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ایمان کی تعریف کے سلسلے میں۔ اور پھر اس کے بعد اس شخص نے کہا کہ اچھا مجھے آپ یہ بتائیے کہ احسان کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے
کہ آدمی اللہ کی عبادت ایسے کرے جیسے اللہ کو دیکھ رہا ہو، یا اگر وہ ایسا نہیں کر سکتا تو یہ بات تو بالکل طے اور حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے۔ یہ احسان کی تعریف آپ نے فرمائی۔ اس کے بعد اس شخص نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب آپ مجھے بتائیے کہ قیامت کب قائم ہونے والی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوچھنے والے کو جتنا معلوم ہے، جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کو اس سے زیادہ کچھ نہیں معلوم۔ تو پھر اس شخص نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ از کم قیامت کی نشانیاں بتلا دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے کہ مالکہ اپنی باندھی کو جنے گی، مالکہ اپنی باندھی کو جنے گی، اور پھر تم دیکھو گے کہ قیامت کے قریب ایسے لوگ جن کے بدن پر کپڑا نہیں، جن کو بھوک مٹانے کے لیے کھانا نصیب نہیں، لیکن قیامت کے قریب ایسے لوگ اونچی اونچی عمارتیں تعمیر کریں گے، بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں گے، اور اس میں وہ لوگ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، سبقت کریں گے، مقابلہ کریں گے۔ اس کے بعد وہ شخص اٹھا اور چلا گیا۔ پھر ایک عرصہ گزر گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے عمر، جانتے بھی ہو وہ شخص کون تھا؟ تو صحابہ کی تو عادت یہ تھی کہ جب کوئی سوال کیا جاتا تھا تو کہتے تھے کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ حضرت عمر نے بھی یہی جواب دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، وہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین، ایمان، اسلام اور احسان سکھانے کے لائے تھے۔ تو اسلام کی ایک حقیقت اس حدیث کے اندر جبریل علیہ السلام کے توسط سے اللہ تعالیٰ نے سکھلا دی۔ اس کی تفصیلات سمجھنے کی اگر کوشش کریں تو پھر ہم کو پتہ چلتا ہے کہ حقیقت میں اس انداز تعلیم میں جبریل علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر کے اسلام کی پوری تعریف لوگوں کو سکھلا دی۔ اب ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام کا معنی اور مطلب کیا ہے۔ حضور نے تو بنی الاسلام علی خمس کی طرح سے تعلیم دی کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، کلمہ شہادت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات۔ یہ تو اسلام کی بنیاد ہے، اور بنیاد کا مطلب ہوتا ہے بیس، فنڈامنٹلس آف اسلام، اور ان فنڈامنٹلس کے اوپر جو چیز قائم ہوتی ہے وہ پائیدار ہوتی ہے، مستحکم ہوتی ہے اور مضبوط ہوتی ہے۔ ہر چیز کی بنیاد ہوتی ہے، ہر مذہب کی بنیاد ہوتی ہے، ہر سوچ اور فکر کی بنیاد ہوتی ہے، ہر عقیدے کی بنیاد ہوتی ہے۔ دنیا میں ہم تعمیر کرتے ہیں کوئی عمارت تو اس کی بھی بنیاد ہوتی ہے، اور یہ بات بالکل بنیادی ہی ہے کہ جس چیز کی بنیاد مضبوط ہوتی ہے وہ چیز اتنی ہی زیادہ پائیدار، مستحکم اور لانگ لائف والی ہوتی ہے۔ تو ہم بھی اگر اس بنیادی اسلام کے ڈھانچے کے اوپر عمل کرتے ہیں تو یقیناً ہم فنڈامنٹلسٹ ہوں گے، اور فنڈامنٹلزم کوئی بری بات نہیں ہے، کوئی گالی نہیں ہے، لیکن دنیا میں ایسا دیکھنے میں آ رہا ہے، تجربہ یہ ہو رہا ہے کہ بنیادی طور پر اسلام پر چلنے والے لوگوں کو فنڈامنٹلسٹ کہا جاتا ہے، اور دنیا اس کو ایک برے لفظ کے طور پر استعمال کرتی ہے کہ یہ کیا اپنے مذہب سے چمٹے ہوئے ہیں، یہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، روزے کی پابندی کرتے ہیں، جب دیکھو اسلام کی پابندی کرتے ہیں، جب دیکھو قرآن اور حدیث اور اسلام اور پیغمبر اسلام کی بات کرتے ہیں، یہ فنڈامنٹلسٹ۔ تو مسلمان اتنا کمزور ایمان والا ہو گیا ہے کہ اپنے آپ کو فنڈامنٹلسٹ کہنے پر وہ شرما جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے، پریشان ہوتا ہے، سوچنے میں پڑ جاتا ہے کہ میں کوئی غلطی تو نہیں کر رہا، اور اس طرح سے مسلمانوں کی سوچ میں بھی تبدیلی آنے لگتی ہے، ایسا ہو رہا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم صحیح معنوں میں مسلمان ہیں تو ہم کو فنڈامنٹلسٹ کہے جانے پر افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تو ایک طرح کا سرٹیفکیٹ ہے جو دیا جا رہا ہے کہ ہم اپنی بنیاد پر قائم، اور ہر شخص اپنی بنیاد پر قائم۔
اگر دیگر اقوام کی طرف بھی دیکھا جائے تو ان میں بھی بہت سے ایسے لوگ ملیں گے جو اپنے مذہب کی بنیاد پر قائم رہنا چاہتے ہیں، اور مذہب کی بنیادوں کے خلاف وہ لوگ ایک لفظ بھی سننے کے لیے تیار نہیں۔ تو یہ بنیاد اسلام کے اندر جو بات بتائی گئی کہ اسلام کس چیز کا نام ہے، تو اسلام کے اصل معنی ہے اپنے آپ کو سپرد کر دینا، سرنڈر کرنا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ 5 ارکان اسلام بتائے۔ معنی کے اعتبار سے اسلام کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی مسلمان ہوتا ہے وہ اپنی زندگی کو اللہ کے لیے سرنڈر کر دیتا ہے، اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ قرآن مجید میں ایسی کئی آیتیں ہم کو ملیں گی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے صاحبزادے کو ذبح کر رہے ہیں، بیٹے سے آ کر پوچھا، پھر دونوں میں بات چیت ہوئی۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ ابا جان آپ کو کام کر دیجئے جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، تو باپ نے بھی یہ بات کو قبول کر لیا، بیٹے نے بھی قبول کر لیا۔ اور اس دونوں کے قبول کرنے اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینے کی جو کیفیت تھی، اس کیفیت کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے، فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، دونوں نے اللہ کے حوالے کر دیا اپنے آپ کو، اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ اسلام کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں۔ پھر ایک اور جگہ سورہ حج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، وہ تمہارا اکیلا واحد معبود ہے، وہ تنہا تمہارا معبود ہے جس کی عبادت کی جائے، تم کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اس کے حوالے کر۔ پھر ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ۔ یہ 2 آیتیں الگ الگ ہیں۔ پہلی آیت میں احسان کا ایک اور مطلب یہ بتایا گیا ہے، اسلام کا مطلب یہ بتایا گیا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے۔ اسلم وجہہ للہ، جس نے اللہ کے لیے اپنے آپ کو حوالے کر دیا، اللہ کو سرنڈر کر دیا۔ یہ چند آیتوں کے ذریعے سے بات سمجھائی گئی کہ اسلام کا مطلب یہ ہے کہ 5 اسلامی بنیادوں پر قائم رہیں، اور دل کی کیفیت کا یہ حال ہو کہ آدمی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، یہ اسلام۔ اس کے بعد اسلام کو مذہب کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قبول کیا ہے، اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب اللہ نے قبول نہیں کیا۔ ابتدا میں یہی آیت میں نے پڑھی کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے پاس قبول کیا جانے والا مذہب صرف اور صرف اسلام۔ دوسرے لوگ دنیا میں کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہوں، اچھے اور بھلائی کے کام وہ کرتے ہوں، لوگوں کے کام آتے ہوں، فلاح و بہبود کی کئی اسکیمات پر عمل کر رہے ہوں، ان کے اچھے کاموں سے کروڑا کروڑ انسان دنیا میں فائدہ اٹھا رہے ہیں، جانور فائدہ اٹھا رہے ہوں، وہ سب اچھی چیز ہے اپنی جگہ، لیکن اگر انہوں نے ایمان کا دعویٰ نہیں کیا، کلمہ انہوں نے نہیں پڑھا، اسلام لانے کے لیے وہ لوگ راغب نہیں ہیں، چاہے وہ کسی بھی اچھے سے اچھے مذہب کے ماننے والے کیوں نہ، اچھے سے اچھے اخلاق ان کے کیوں نہ ہو، لیکن اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا ہے۔ دنیا میں ان کو عزت دی جائے گی، ان کے کاموں کی ستائش کی جائے گی، لیکن اللہ کے پاس بحیثیت مسلمان ہو کر اگر وہ نہیں جائیں گے تو پھر اللہ کے پاس ان کو کوئی اجر و ثواب نہیں ملنا۔ دنیا کا جو بھی ان کو حصہ ملنا ہے مل جائے گا، لیکن آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ قرآن مجید کا بالکل ختمی فیصلہ ہے، آخری فیصلہ ہے کہ جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب لے کر آئے گا تو پھر اللہ کے پاس وہ قبول نہیں ہوگا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ قیامت کے دن بہت ہی خسارہ پانے والوں میں ہو جائے گا۔ تو دنیا میں لوگ چاہے کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہو، اچھے کام کرتے ہوں، لوگوں کو اس سے کتنا ہی فائدہ کیوں نہ پہنچتا ہو، جب تک کہ وہ اسلام لے کر نہیں آئیں گے، مسلمان نہیں ہو جائیں گے، اس وقت تک کہ ان کے کسی عمل کا اجر اور ثواب اور بدلہ آخرت میں ان کو ملنے والا نہیں۔ یہ لوگوں کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد جبریل علیہ السلام نے ایمان کے بارے میں سوال کیا تھا۔ ایمان کا بھی تشریح بتا دی گئی کہ اللہ پر ایمان لایا جائے، اللہ کی ذات پر، اس کی صفات پر، اس کی کتابوں پر، ملائکہ پر، رسولوں پر، قیامت پر اور تقدیر پر ایمان لایا جائے۔
ان سب کی بڑی تفصیلات ہیں. فی الحال ان تمام تفصیلات کو چھوڑ کر ایک اہم بات سمجھنے کی یہ ہے کہ ایمان کا مطلب ہے ایسی چیزوں پر یقین کرنا جو کسی آدمی کو دکھائی نہیں دیتی، کسی کو فوری طور پر سمجھ میں نہیں آتی، عام لوگوں کے مشاہدے سے وہ چیزیں غائب ہیں، لیکن پیغمبروں کے ذریعے سے اس کی اطلاع دی گئی ہے. تو پیغمبر جس بات کی اطلاع دے اس کو مان لینا یہ ایمان. پیغمبر نے کہا کہ اللہ ہے، کسی نے دیکھا نہیں، مان لیا جائے. پیغمبر نے کہا کہ اللہ کی صفات ہے، وہ واحد ہے، حصہ ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، مان لیا جائے، یہ ایمان. پیغمبر نے کہا کہ ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں، جبریل میرے پاس آتے ہیں، کسی نے جبریل کو دیکھا نہیں. یہ اور بات ہے کہ جبریل علیہ السلام کبھی کبھار کسی آدمی کی شکل میں آتے تھے حضور کے پاس، اور وہ آدمی کی شکل میں لوگوں کو بھی نظر آتے تھے، جیسے کہ خود اس حدیث جبریل میں اس کا تذکرہ موجود ہے. ایک شخص آیا سفید لباس والا، کالے بالوں والا، اور اس کے اوپر تھکان کے کوئی آثار نہیں تھے. حضور کے قریب آیا، بیٹھ گیا، حضور کے ران سے ران اس نے ملا دیے اور حضور کے زانوں پر اس نے ہاتھ رکھ کر گفتگو فرمائی. یہ ساری کیفیات یہ بتا رہی ہیں کہ لوگوں کو ایک شخص نظر آیا، لیکن وہ اصلی شکل میں نہیں، ایک شخص کی شکل میں جبریل سلام آئے. اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ وحی کے آثار نظر آ رہے ہیں لیکن جبریل علیہ السلام نظر نہیں آ رہے. ایسا تو اکثر ہوا. کبھی لوگ دیکھتے تھے کہ ایک شخص ہے جن کا نام بحیہ کلبی ہے رضی اللہ تعالیٰ، مشہور صاحب. کبھی کبھار جبریل علیہ السلام بحیہ کلبی کی شکل میں بھی آتے تھے تو لوگوں کو نظر آتے. ایسا کبھی کبھی ہوتا، لیکن عام طور پر فرشتے نظر نہیں آتے. اور پھر دوسرے جو فرشتے ہیں جیسے ملک الموت ہیں، آسمان کے فرشتے، کرامن کاتبین، منکر نکیر، اور پھر حاملین عرش، سور پھونکنے والا فرشتہ، یہ سارے فرشتے ایسے ہیں جس کو کسی نے دیکھا نہیں، لیکن پیغمبر نے اس کی اطلاع دی ہے، اس لیے اس کو مان لینا ضروری ہے. یہی ہے ایمان. پیغمبر کی اطلاع پر غیب کی چیزوں کو مان لینا ایمان. جنت کے بارے میں پیغمبر نے بشارت دی ہے کہ جنت ایسی ہوگی، ایسے لوگوں کو ملے گی، اس کو مان لینا چاہیے، دل سے یقین کرنا چاہیے، یہ ایمان. جہنم کے بارے میں پیغمبر نے بتلایا ہے، اس کی کیفیات بتلائی ہے، اس کو مان لینا چاہیے، یہ ایمان. پھر آخرت کے بارے میں پیغمبر نے خبر دی ہے کہ قیامت قائم ہوگی، مردوں کو زندہ کیا جائے گا، اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور پھر اس کے سارے احوال جو پیغمبر نے بتائے ہیں کسی نے دیکھا نہیں ہے، لیکن پیغمبر کی اطلاع پر اس پر یقین کر لینا یہ ایمان. اسی طرح تقدیر پر ایمان لانا. ہر چیز جو زندگی میں انسان کو پیش آتی ہے، اچھی یا بری، خیر یا شر، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، تقدیر کے اعتبار سے جو اچھی بری حالات انسان کو پیش آتے رہتے ہیں وہ سب اللہ کی طرف سے ہے. آدمی تقدیر کو برا بلا نہیں بول سکتا، اس لیے کہ وہ اللہ کی طرف سے، اس پر ایمان لانا چاہیے. اچھے حالات پیش آتے ہیں تو آدمی کو چاہیے کہ شکر ادا کرے، اور سخت حالات پیش آتے ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تو اس حالات میں آدمی صبر کرے، اور صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کرنے کی کوشش کرے. تو تقدیر پر ایمان لانا، یہ جتنی باتیں ایمانیات میں بتائی جا رہی ہیں، اس کو صرف رسول کی اطلاع پر یقین کر لینا یہ ایمان. تو اسلام اور ایمان یہ دو باتیں ہو گئی. تیسری بات جو اس حدیث میں جبریل علیہ السلام نے دریافت کی تھی وہ یہ تھی کہ احسان کیا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ احسان کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ایسی عبادت کرے جیسے وہ اللہ کو دیکھ رہا. تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم یکن انہ یراک. تم اللہ کی عبادت ایسی کرو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو یہ بات تو یقین رکھو کہ وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ احسان کا ادنا درجہ ہے. اور پھر اس احسان کے درجے کو حاصل کرنے کے لیے ایمان کامل ہونا چاہیے. اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں اس پر پوری طرح سے عمل ہونا چاہیے. اور پھر آدمی کو ہمیشہ اس کیفیت کو پیدا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یا کم از کم اللہ تو مجھے ضرور دیکھ رہا ہے.
اور اسی کا دوسرا نام ہے استحضار، ایک ایسا احساس کہ ہمیشہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے ہمیشہ دیکھتے رہنے کا احساس اگر آدمی کے دل میں پیدا ہو جائے تو یہ احسان کا پہلا درجہ ہے، اور اس درجے میں انسان ترقی کرتا ہوا آخری درجے پر جب پہنچ جاتا ہے تو اس کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ جب وہ عبادت کرنے لگتا ہے تو اس کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ خود اللہ کو دیکھتا ہے۔ یہ بہت اعلیٰ درجے کا احسان ہے۔ بس یہ کہ اسلام، ایمان اور احسان کے بارے میں باتیں آتی ہیں۔ پھر جبریل علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے بارے میں جو پوچھ رہا ہے اس سے زیادہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ نہیں جانتا، یعنی جتنا تم جانتے ہو میں اس سے زیادہ نہیں جانتا۔ مطلب یہ ہے کہ قیامت کا علم نہ تم کو ہے نہ مجھے، یہ صرف اللہ کو معلوم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں اس بات کا اضافہ ہے کہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ لا يعلمها الا اللہ، قیامت کے بارے میں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، بے شک اللہ ہی وہ ہے جس کے پاس قیامت کا علم ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، وہ بارش کو برساتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور ماں کے پیٹ میں کیا چیز پرورش پا رہی ہے اس کو جانتا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل کے دن کیا چیز پیش آنے والی ہے کوئی آدمی نہیں جانتا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کوئی نفس نہیں جانتا کہ وہ زمین کے کس حصے میں جا کر مرنے والا ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ ہی جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے، باخبر۔ یہ سورہ لقمان کی آیتیں ہیں، اور جبریل علیہ السلام نے جب پوچھا کہ قیامت کب قائم ہونے والی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری آیتیں جبریل علیہ السلام کو پڑھ کر سنا۔ اس میں ایک اہم بات کی معلوم ہوئی کہ قیامت یقیناً آنے والی ہے، لیکن اس کا صحیح علم کب آئے گی، کس وقت آئے گی، کس دن آئے گی، کس ڈیٹ میں آئے گی، کس ٹائم میں آئے گی، اس کا حقیقی علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ قرآن مجید میں کئی آیتیں ہم کو ملتی ہیں جس میں لوگوں نے بارہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ قیامت کے بارے میں آپ بتائیے، تو آپ نے ہمیشہ یہ کہا کہ اس کے بارے میں اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو یہ اسلام، ایمان، احسان، قیامت اور علامات قیامت کے سلسلے میں چند باتیں تھی جو جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے اس حدیث میں لوگوں کو سکھائی۔ پھر جبریل علیہ السلام نے یہ کہا کہ اگر قیامت کی تاریخ کے بارے میں آپ کو نہیں معلوم تو پھر آپ کم از کم اس کی علامتیں بتا دیجیے۔ تو حضور نے بتایا کہ قیامت کی علامتوں میں ایک علامت یہ ہے کہ مالکہ اپنی باندی کو دینے کی۔ اس کی تشریح مفسرین نے اور حدیث کے شارحین نے یہ کی ہے کہ قیامت کے قریب حالات ایسے ہو جائیں گے کہ بیٹی ماں کی عزت نہیں کرے گی، بیٹی ایسا بیہیویئر کرے گی جیسے کوئی مالکہ اپنی باندی کے ساتھ کرے، بیٹی اپنی ماں کے ساتھ ایسا بہیو کرے گی۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ پھٹے پرانے کپڑے پہننے والے لوگ، بھوکے اور ننگے لوگ اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے اور اس میں ایک دوسرے پر تپت لے جائیں گے۔ اس کی مزید تشریحات کی اس وقت گنجائش نہیں ہے، ہر آدمی جانتا ہے کہ ان میں سے بہت سی نشانیاں پوری ہو رہی ہیں۔ دیگر احادیث میں اور بڑی بڑی نشانیاں بھی بتائی گئی ہیں، لیکن فی الحال ہمارے زیر نظر یہ ایک حدیث ہے، اس میں 2 علامتیں بتائی گئی۔ یہ اسلام اور ایمان کے بارے میں چند باتیں عرض کی ہیں، کیونکہ اسلام کے بارے میں شہر میں جو کانفرنس چل رہی ہے اس میں یہ میسج دینا ہے ملک کو، دنیا کو اور ہمارے ہم وطن بھائیوں کو کہ اسلام ہی ایک واحد راستہ ہے۔ خاص طور سے جو حالات پیش آ رہے ہیں جس کے اندر ریپ کیسز کے جو واقعات دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور گزشتہ واقعات کے بعد سے ان واقعات کے اوپر آنے کا ایک مسلسل سلسلہ چل رہا ہے، تو ان سب میں مختلف لوگوں کی رائے سامنے آ رہی ہے۔ اکثر لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ایسے گناہ کرنے والوں کو موت کی سزا دینی چاہیے، کوئی کہہ رہا ہے کہ ان کو اسلام کی طرح سنسار کرنا چاہیے، کوڑے لگائے جانے چاہیے، پھانسی دے دینی چاہیے۔ پھر مختلف رائے بھی آ رہے ہیں، لیکن ذہن میں کسی قسم کی بے چینی ضرور ہے اور لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ایسا برا کام ہے جس کے ختم کرنے کے لیے سب کی نظریں اسلام کی طرف آ رہی ہیں۔ دیکھیے آپ،
लोगों के पास कई मजहब हैं, कई फिक्रें हैं, कई थॉट्स हैं, कई फिलोसफी हैं, लेकिन लोग सबकी तरफ नहीं देख रहे हैं। कोई ये नहीं देख रहा है कि क्रिश्चियनिटी में क्या तालीम है, कोई ये नहीं देख रहा है कि हिंदुइज्म में क्या तालीम है, कोई ये नहीं देख रहा है कि सिखिज्म में इसके ताल्लुक से क्या मसले का हल है। हर एक ये कह रहा है कि मुसलमानों के पास जो सजा है वो दी जानी चाहिए। ये एक किस्म की उम्मीद की किरण है जिसके अंदर हम रहते हुए गैरों को ये बात समझा सकते हैं कि नो वे बट इस्लाम, इन्ना दीन इंदल्लाह इस्लाम, इस्लाम ही वो मजहब है जो आदमी को नजात दे सकता है, दुनिया के मसाइल में भी और आखिरत के मसाइल में भी। आखिरी में 1-2 मिनट हालात हाजरा के ऊपर तवज्जो दिलाने की जरूरत है। जैसे कि गुज़िश्ता दिनों में आपने देखा कि हमारे शहर के मशहूर